اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء۔ ناظرین و ناظرات، آج میں آپ تمام حضرات و خواتین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی سعادت حاصل کرنے کے بعد ٹریبیوٹ پیش کر رہا ہوں اپنے دوست، اپنے بھائی، اپنے کلاس فیلو، اپنے ہم عصر حجت الاسلام والمسلمین علامہ قاضی غلام مرتضی فاضل قم کو، جو انتہائی متدین، خوش اخلاق، متبسم، ہنس مکھ، ہر ایک کے بارے میں درد دل رکھنے والے عالم با عمل تھے۔ اگرچہ میں نے ان کی زیارت پاکستان میں بھی کی ہوئی تھی جب میں بی اے کا طالب علم تھا اور ساتھ میں فاضل عربی کا طالب علم تھا، مگر جو معرفت حاصل ہوئی وہ قم میں مدرسہ فیضیہ میں ہم اتاق رومیٹ رہنے کے بعد۔ مدرسہ فیضیہ میں جناب آغا قاضی غلام مرتضی اور جناب آغا ملک محی الدین کاظم اور بندہ فقیر، ہم تینوں رومیٹ تھے۔ ابھی ہم تینوں ہی مجرد تھے اور تقریباً ہماری عمر بھی 20s میں تھی۔ جب انسان ایک ساتھ رہتا ہے، ایک ساتھ کھانا کھاتا ہے، ایک ساتھ سفر کرتا ہے، ایک چھت کے نیچے رہتا ہے، تو اسے خوبیاں اور خامیاں دوسرے انسان کی نظر آتی ہیں اور اس کی خوبیاں اور خامیاں دوسرے انسان یا انسانوں کو نظر آتی ہیں۔ میں نے اس قیام میں جناب قبلہ مولانا کو متدین، شریف النفس، عفو در گزر کرنے والے، بلند اخلاق کردار کے حامل اور انتہائی مخلص انسان پایا۔ مجھے ان کی کچھ صفتیں یاد ہیں، کچھ خوبیاں میں کبھی بھلا نہیں سکا ہوں۔ ہم مباحث بھی رہے، یعنی شرع لما اور اصول الفقہ کا مباحثہ اکٹھے کرتے تھے۔ میرے دیگر مباحثین میں علامہ راجہ محمد مظہر علی خان بھی شامل تھے۔ مباحثہ کے دوران ان کا انداز گفتگو بڑا دھیما ہوتا، کبھی وہ تعلی نہیں کرتے تھے، بڑے لائق تھے، نیک تھے، لائق تھے، مگر اپنی لیاقت اور نیکی کا پرچار نہیں کرتے تھے، ہمبل تھے، متواضع تھے۔ چائے بنا رہے ہیں تو میرے لیے بھی چائے بنا دیتے تھے، ناشتے کے لیے انڈا بنا رہے ہیں تو میرے لیے بھی انڈا تل دیتے ہیں۔ میں ذرا اس میں نالائق واقع ہوا ہوں کھانا پکانے وغیرہ میں، تو ان کی یہ خوبی مجھے کبھی نہیں بھولے گی۔ مثلاً اگر ان کو مطالعہ کرنا ہوتا اور میں سو رہا ہوں یا ہمارے تیسرے پارٹنر رومیٹ سو رہے ہیں، تو وہ اندر ہمارے ایک کچن ٹائپ چھوٹا سا کمرہ ہوتا تھا، اس میں چلے جاتے تھے۔ باہر جانا ہے
تو آواز نہیں کرنی کہ ہم اٹھ نہ جائیں، یا باہر سے آنا ہے تو بہت زور سے دروازہ مدرسہ کا نہیں کھولنا کہ کہیں میرے روم میٹ جاگ نہ جائیں۔ میں نے ان کو 80s کی ایج میں متہجد پایا، تہجد کی نماز وہ پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت وہ باقاعدہ کرتے تھے۔ میں فقیر بھی قرآن کی تلاوت کا پابند ہوں، اور کوشش میری ہے متہجد ہمیشہ رہنے کی۔ ہمارے جو تیسرے روم میٹ تھے قبلہ محی الدین کاظم، وہ بھی بڑے متدین نیک، اور تیسرے ہمارے مباحث جناب راجہ مظہر علی خان صاحب بھی بڑے متدین، بڑی خوبیوں کے مالک تھے۔ جناب مولانا قاضی غلام مرتضیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وجود میں ایک انجمن تھے، ایک ادارہ تھے، حافظہ ان کو اللہ نے بلا کا دیا تھا، اور ان باتوں کو بھول جاتے تھے جن کو عموماً لوگ نہیں بلاتے۔ اگر کسی سے ان کی شکر رنجی ہو گئی تو بالکل انہیں یاد ہی نہیں رہتا تھا، وہ بھلا دیتے۔ اسی طریقے سے میں نے بہت کم عرصہ ان کے ساتھ ایز اے روم میٹ گزارا، مگر ایز اے فرینڈ میں یہ کہہ سکتا ہوں میں نے ڈیکیڈز ان کے ساتھ صرف کیے، قریب نہیں رہے بہت۔ جیسے ہی کبھی لاہور سے آنا جانا ہوتا تو چنیوٹ میں کلیہ اہل بیت میں باقاعدہ بریک لگاتا، اور قبلہ کے فرزند اسد میاں سے باقاعدہ کہتا کہ کھانا تیار کرواؤ۔ کئی بار حاضری ہوئی اور درس کا، مدرسے کا جو جلسہ تھا وہ بھی پڑھا۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے جنت کے دروازوں کی عبارتیں پڑھی تھیں، تو پھر مذاق کرنے لگے۔ جب ہم ناشتہ کرنے لگے تو کہنے لگے ایسے لگتا ہے کہ تو جنت سے ہو کر آیا ہے۔ تو ان کا انداز بہت ہی اعلیٰ تھا۔ زیادہ قرب ان کا حاصل نہیں رہا ان کی عملی زندگی میں، تاہم ان کے بارے میں بہت کچھ سنا کہ تدریس کے علاوہ، تربیت طلبہ اور تربیت قوم کے علاوہ، جمعہ و جماعت کو قائم کرنا، چھوٹے چھوٹے مدارس کا قیام، مکاتب کا قیام، چھوٹے پیش نوازوں کی معاونت، مدد، ادارے کے بڑے بڑے جو سیاسی لوگ تھے ان کو، خاص طور پہ جو ہمارے مذہب کے تھے، ان کو احساس دلانا مسئولیت کا۔ اور پھر ان کی ایک خوبی یہ تھی کہ وہ ہمیشہ سے ایک مکتبی آرگنائزر کے طور پر پہچانے جاتے تھے، کیونکہ جامعہ اہل بیت، ہمارے قبلہ مفسر قرآن حجت الاسلام والمسلمین علامہ الحاج ہمارے بزرگ شیخ محسن علی نجفی دامہ ظلہ کا جو ادارہ تھا، جن کا آج کل جامعۃ الکوثر بھی ہے، وہاں کے طلبہ بڑے آرگنائز تھے، خوش پوش تھے، خوش لباس تھے۔ میں نے ان کو پاکستان میں بھی قبا نہیں پہنتے تھے، آغا واجد علی شاہ نقوی کو، ان کو آغا نثار حسین شاہ نقوی کو، جو جامعہ اہل بیت سے متعلق تھے، قبائیں پہنے ہوئے دیکھا اور امامہ پہنے ہوئے۔ ہم جو چھوٹے چھوٹے مدرسوں کے طلبہ تھے، ہم تو تقریباً ٹوپی بھی نہیں پہنتے تھے اس زمانے میں۔ اس زمانے میں یہ لوگ باقاعدہ معمم کی صورت میں اور قبائیں پہن کے معاشرے میں آتے تھے۔ جیسے کہیں ملاقات ہوئی ان سے کنونشن میں یا کانفرنس میں یا مجلس میں، درس میں، محفل میں، جشن میں، کہیں بھی ملے تو ان کو ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ امامے میں ملبوس، قبا انہوں نے زیب تن کی ہوئی۔ یہ بھی بڑی ایک خوبی تھی، یعنی وہ مولویت سے اپالوجیٹک نہیں تھے، ان کو مولوی بنتے ہوئے فخر تھا، مولوی بن کر وہ پراؤڈ تھے، مفتخر تھے، وہ معذرت خواہانہ پالیسی نہیں رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آنن فانن چنیوٹ کے ضلع میں بلکہ جھنگ اور فیصل آباد کے اضلاع میں بھی چھا گئے۔
میں جب کبھی جاتا تھا ان کے آثار کو مجالس کے دوران چھوٹے چھوٹے قریہ جات میں، قصبات میں، گاؤں میں دیکھتا تھا، شہروں میں۔ انہوں نے بڑی جفا کشی کی زندگی بسر کی، بلکہ آلموسٹ 2 سال تک جو کینسر کے موذی مرض سے وہ لڑ رہے تھے، تب بھی انہوں نے کام نہیں چھوڑا۔ یہ بڑی ان کی خوبی تھی، اور یہ خوبی ان کی مدرسہ فیضیہ میں موجود تھی۔ آج کا کام کل پہ نہیں چھوڑتے تھے۔ کل کا جو درس پڑھنا ہوتا ہم باقاعدہ پہلے اسٹڈی کرتے تھے، اور جو آج درس پڑھا ہوتا اس کا کم از کم مباحثہ کرتے تھے، تاکہ یہ درس ازبر ہو جائے اور کل کے درس کی عبارتیں پڑھ لی جائے، تاکہ تھوڑی بہت شدھ بدھ ہمیں کل کے درس کی بھی ہو جائے۔ میں نے قبلہ محترم اپنے بھائی، اپنے دوست، اپنے کلاس فیلو، اپنے مباحث، اپنے ہم اتاق، ہم فکر، ہم مکتب سے جو خوبیاں دیکھی ہیں، ان پر حقیقت امر یہ ہے کہ کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ ابھی ہمیں قبلہ شیخ محسن صاحب کا حکم نامہ بذریعہ ان کے ایک طالب علم کے پہنچا ہے، تو تعمیل حکم کرتے ہوئے یہ چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ جناب علامہ آغا قاضی غلام مرتضیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے ہی آرگنائزڈ اسکالر، عالم دین، اور طالب علمی کے زمانے میں بڑے منظم طالب علم، اور تحریکوں میں روح پھونکنے والے، جیسے جمعیت طلبہ جعفریہ میں جب قائم ہوئی تو ان کا رول بڑا لیڈنگ رول تھا۔ ایک خوبی اور جو میں نے ان بھائی میں دیکھی تھی وہ یہ تھی، ہمارے بعض طلبہ مابین السطور تھوڑا بہت تفوق کا شکار رہتے ہیں، ہم چھوٹے طالب علموں کے لیے جو گاؤں کے ہوتے ہیں، مگر ان کے اندر وہ چیز بالکل موجود نہیں تھی۔ جامعۃ المنتظر میں رہے تب بھی ہمبل رہے، جامعہ اہل بیت میں رہے تب بھی ہمبل رہے، قم میں تھے تو بھی متواضع تھے، اور کلیہ اہل بیت کے پرنسپل بنے تو بھی متواضع ہی رہے، اور دوسروں کا درد محسوس کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے طالب علم جب اکٹھے رہتے ہیں تو ضرور شکنجی ہو جاتی ہے۔ مجھے نہیں یاد کہ ان کے ساتھ کبھی میری کوئی شکنجی ہوئی ہو، کبھی ایسا موقع ہی نہیں فراہم کیا انہوں نے۔ ایک اور صفت جو میں نے موصوف میں دیکھی تھی، وہ دوسرے کے شیڈول، جسے ہم امریکہ میں اسکیجول کہتے ہیں، وہ دوسرے کے شیڈول سے چلتے تھے، اپنے شیڈول سے دوسرے کو نہیں چلاتے۔ مثلا میں اگر نماز فجر کے بعد تھوڑی دیر کے لیے سوتا ہوں تو مجھے وہ بیدار نہیں کرتے تھے، مجھے سونے دیتے تھے، اپنا کام کرتے رہتے تھے۔ ہمارے یہاں اکثر لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ اپنی عادات کو، اپنی ہیبٹس کو امپوز کر دینا، وہ ان میں بالکل نہیں تھا۔ انہوں نے مدرسے بنائے، ہاسپٹلز بنائے، چھوٹی چھوٹی ڈسپینسریز بنائیں، بڑے بڑے ادارے بنائے، پولیٹیکلی گورنمنٹ میں جو لوگ تھے مضبوط ان کو سپورٹ کیا، انکریج کیا، سیکٹیرینزم کا بھی مقابلہ کیا۔ مرجعیت کے انسٹیٹیوٹ کے وہ ایک مجاہد تھے، علماء حقہ کے ایک مجاہد تھے۔ عقائد و نظریات میں جو ڈیمیجز ہو رہے ہیں پاکستان میں، وہ ان کے لیے ایک سیسا پلائی دیوار تھی۔ انہوں نے عقائد کی پختگی کے ساتھ کردار و عمل کی شمعیں روشن کی، اور انہوں نے اپنے شاگرد بڑے ریکروٹ کیے، گریجویٹ کیے، ٹرین کیے، تیار کیے۔ وہ ایک اچھے مربی تھے۔ انہوں نے قیادت کے ساتھ بھی وفاداری کی، اپنے اساتذہ کے ساتھ بھی وفاداری کی، اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ بھی وفاداری کی، اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی انہوں نے وفاداری کی، اپنے شاگردوں کے ساتھ بھی انہوں نے وفا کی، قوم سے بھی وفا کی، امام العصر سے بھی وفا کی،
محمد و آل محمد علیہ السلام سے بھی وفا کی. وہ ایک درمیانی طبقے کو لے کے چلنا چاہتے تھے کہ لا شرقیہ ولا غربیہ. آخری جو ان کی کاوش اور کوشش تھی وہ پنڈی بھٹیا میں جو وعاظ، ذاکرین اور علماء کرام کے درمیان ایک اجتماع قائم ہوا تھا، اس میں انہوں نے ایک کلیدی رول ادا کیا. اور وہ یہ چاہتے تھے کہ بدعقیدتی نہ پھیلے اور شیعان علی کو نعوذ باللہ خدا نہ کرے کہ کہیں غیر مسلم ڈکلیئر کرنے کے لیے مواد نہ ملے عدالتوں کو. اس لیے ان کی کوشش تھی کہ ذاکرین اور خطباء کی ٹریننگ کی جائے، ان کی خدمت میں اچھا مواد مہیا کیا جائے تاکہ وہ ضعیف روایات سے بالائے طاق ہو کر قوی روایات کو، موثق روایات کو پڑھیں. اور علماء کی ان کو باقاعدہ سرپرستی حاصل ہو، کسی حد تک وہ اس میں کامیاب بھی ہو گئے. اللہ کریم حجت الاسلام والمسلمین علامہ قاضی غلام مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ کو جنت الفردوس میں، اعلیٰ علیین میں، جوار ائمہ اطہار میں، جوار امام حسین علیہ السلام میں عالی مقام نصیب فرمائے. ان کی اہلیہ، ان کی اولاد، ان کے اعزہ و اقربا کو تعزیت پیش کرتا ہوں، ان کے اساتذہ کو، ان کے دیگر کلاس فیلوز کو، ان کے دیگر ہم اتاقوں کو، رومیٹس کو، ہم مکتبوں کو، ان کے شاگردوں کو تعزیت پیش کرتا ہوں. اور امید رکھتا ہوں کہ برادرم جناب قاضی صاحب جو مشن چلا کے گئے ہیں اور جو ان کے نامکمل پروجیکٹس ہیں ان کو مکمل کرنے میں ان کے اساتذہ، ان کے دوست، ان کے شاگرد اور ان کے معتقدین آگے آئیں گے اور کوئی دقیقہ فروگزاش نہیں کریں گے. جب ہم قم گئے تھے تو ہم نے پڑھا تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا مات العالم سلم فی الاسلام سلمۃ لا یسدھا شیء. جب عالم مر جاتا ہے تو اسلام میں ایک ایسا خلا پیدا ہوتا ہے کہ جس کو کوئی شے پورا نہیں کر سکتی. حقیقت امر یہ ہے قاضی غلام مرتضیٰ کے جانے کے بعد علم و عمل کے میدان میں ایسا خلا پیدا ہوا ہے کہ جس کو پورا کرنا، فل کرنا پاسیبل، امکان پذیر نہیں ہے. انہی قسم کے نگینوں کے لیے، انہی قسم کے نابغہائے روزگار کے لیے، انہی قسم کے قیادت نما علماء باعمل کے لیے شاعر نے کہا تھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. یا یہ عموماً میں جب کبھی ایسی کوئی ہستی دنیا سے جائے تو میں کہتا ہوں، سب سے پہلے میں نے سچے مرحوم محمد علی رضوی سچے مرحوم کے لیے ایک آرٹیکل لکھا تھا اور اس میں نے یہ شعر لکھا تھا، زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، تم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے. جناب قاضی غلام مرتضیٰ انشاءاللہ جنت مآب مقام رکھتے ہیں. عاش سعیدن و ماتا سعیدہ. یہ ان علماء میں سے ہیں جنہوں نے علماء کرام کے منصب کو عزت بخشی ہے، توقیر دی ہے، اور جو فخر سے کہتے تھے کہ ہم رجال دین ہیں، ہم خدام شریعت ہیں، ہم خدام دین ہیں، ہم غلامان اہل بیت ہیں. اللہ عز و جل ان کے تمام پروجیکٹس کو کامیاب و کامران فرمائے. مجھے اور دیگر خدمت گزاران مکتب تشیع کو، مجھ جیسے طالب علموں کو ایسے ہی راستے پر چلنے کی توفیق خیر نصیب فرمائے.
اللہ عز و جل محمد و آل محمد کے طفیل میں پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ سچ کہا ہے قرآن نے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء ہی صحیح معنی میں اللہ سے ڈرتے ہیں، علماء ہی صاحبان درجات، علماء ہی ورثۃ الانبیاء ہیں، علماء ہی مصابیح الارض ہیں۔ ایسے ہی علماء کے پاس بیٹھنے کا ثواب کئی ختم قرآن کے برابر ہے اور 70 سال کی عبادت کے مترادف ہے۔ ایسے ہی علماء ہیں کہ جن کو دیکھ کر عوام کو خدا یاد آتا ہے۔ اللہ آپ کی قبر پر رحمتیں نچھاور کرے۔ میں آپ تمام حضرات و خواتین سے گزارش کروں گا کہ مرحوم و مغفور کو دعائے خیر سے، دعائے مغفرت سے، دعائے رحمت سے، فاتحہ و قرآن خوانی سے ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہم ارحمہ وادخلہ فی الجنان الواسعہ، اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ و ناصر۔